الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعظم الله أجركم وغفر الله لميتكم ورزقكم أجر الصابرين. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا جو ہے وہ چل چلاؤ کا میلہ کہلاتا ہے. یہ چل چلاؤ کا میلہ ہے، یہاں آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، اس لیے اس کو چل چلاؤ کا میلہ کہتے ہیں. اس لیے مرنا بھی کوئی عجیب بات نہیں اور جینا بھی کوئی عجیب بات نہیں. تو دنیا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ نے موت اور حیات پیدا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی کیسی بنے، اس لیے کہتے ہیں موت عبرت کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں، کہ زندگی ہماری کیسی بنے. حدیث میں ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والے کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، اس کے محاسن سنو، بیان کرو. کیوں؟ تاکہ وہ جو محاسن چھوڑ کر گیا ہے وہ ہمارے اندر آوے. ذکر برائے ذکر نہیں ہے، ذکر برائے عبر ہے. تو اس کی زندگی کے جو محاسن ہیں وہ اپنے اندر لینے ہیں. جی ہاں، جانا کہ جانا تو ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے، اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہے. جی ہاں، لیکن اس پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیا امت کو وہ یہی تھا کہ جو مقصد، جو طریقہ کار، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں اس پر رہو. تو ایسے ہی یہی دے کہ مرحوم نے جو خدمتیں کی ہیں وہ ہماری زندگی میں آوے، اس کے لینے والے، اس کے زندہ کرنے والے پیدا ہوں. جی ہاں، یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے دیوبند میں، شیخ الادب، انہی کی کتابیں ہیں. تو وہ ہماری حاضری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا رجب کے مہینے میں. سال ہمارا ختم ہو رہا تھا. ترمذی ان کے پاس تھی، ابو داؤد شریف بھی ان کے پاس تھی. تو ان کی وفات کے بعد وہ رئیس الازہر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی آئے. ان کے دو بیٹے ہمارے زمانے میں پڑھتے تھے جو بعد میں لدھیانہ میں تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو طلبہ پر غم تھا اس کا. تو انہوں نے فرمایا کہ زندہ قومیں رویا نہیں کرتی. ان کے اندر سے ایک اعزاز علی چلا گیا ہے تو کتنا ہی اعزاز علی وہ بنا لے. یہ انہوں نے نصیحت کی طلبہ سے دارالحدیث میں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ایک ابراہیم چلا گیا ہے تو اور بہت سے ابراہیم بن جائیں. ان کے آثار کا اقتداء یہی ہے کہ وہ آثار چھوڑ کر گئے ہیں. مرنے والے کے پیچھے اس کے آثار ہوتے ہیں، نشان قدم جس کو کہتے ہیں. تو آثار قدم اسی وجہ سے منزل تک پہنچنے کے لیے ہے کہ بھئی جو آثار وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کے اپنانے والے، اس کے سنبھالنے والے بنے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو وہ ایک تابعی تھے، میں ان کا نام بھول گیا، بخاری شریف پڑھنے والوں کو یاد ہوگا. تو انہوں نے وہ حدیث سنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. حدیث سن کر اسی وقت وہ قرآن پاک کی تعلیم اور خدمت کے لیے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا کہ میں نے روایت عثمان سے سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں پھر قرآن شریف کی خدمت کے لیے بیٹھ گیا. کب تک کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا. وہی 70 کا زمانہ ہے حجاج بن یوسف کا. یہ کیا ہے کہ ان کے آثار قدم کو لینے کی مثال ہے
کہ انہوں نے ہم کو حدیث پہنچائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں نے وہ اس حدیث کو لے لیا، پھر میں قرآن کی خدمت کے لیے بیٹھ گیا، تو حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا۔ یہی ہمارا اصلی طریقہ ہے کہ اس مرنے والے نے جو آثار چھوڑے ہیں، جو نشان قدم چھوڑے ہیں، ہم اس کو اپنے اپنے زندگی میں لائیں، یہ اس کی صحیح یادگار ہے، ورنہ پھر رسم ہے۔ جی ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سبق دیا کہ وفات کا ہونا تو یقینی تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، جب ان سے پہلے رسول جا چکے تو یہ رسول کا جانا دنیا سے کوئی انہونی بات نہیں ہے، وہ تو ہونے والی بات ہے، اس لیے کہ بہت سے رسول جا چکے ہیں، کوئی باقی نہیں ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم نے ہدایت دی، فَإِمَّا انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا وہ نبی چلے جائیں گے تو تم اپنا کام چھوڑ بیٹھو گے؟ اگر ایسا کریں گے تو پھر نقصان میں اپنا نقصان کریں گے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ تو یہی سبق ہمارا بھی ہے کہ انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں ہم ان کی پیروی کریں، کہ ساری عمر اپنا ایک کام بنایا۔ جی ہاں، تعلیم تدریس، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ کیوں کہ دو ہی کام نبوت کے درجے سے اقرب ہے، ایک اللہ کے راستے کی جد و جہد اور ایک اللہ کے راستے کے علم کی تعلیم۔ اقرب الناس من درجۃ النبوۃ اہل العلم والجہاد، محنت والے اور علم والے، یہی دو جو ہیں نبوت کے درجے سے قریب تر ہے۔ تو یہ بشارت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھلا ہوا رکھا ہے، اس لیے ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ جن خدمتوں پر انہوں نے اپنی جان لگائی، انہوں نے اپنا وقت لگایا اور اپنے آپ کو گویا اسی کا بنا کے رکھا، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ تو وہی سبق ہمیں ان کی زندگی سے لینا ہے۔ تو اس میں گویا ان کے باقیات سالات جو چھوڑے ہیں اس میں ان کے لیے اور اضافہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت سے اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ گئے ہیں جو ان کے آثار قدم پر چل رہے ہیں۔ تو یہ ان کے حق میں بھی بہتری ہے اور ہمارے حق میں بھی بہتری ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی رواجی چیز ہوتی نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہوتے ہیں وہ طریقے ہوتے ہیں، رواج نہیں ہوتے۔ ہاں، طریقوں کا نام ہی اسلام ہے اور نبی کے ذریعے سے شرائع اور طریقے ہی زندہ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اس کی ہمت کریں کہ اپنی زندگی بھر اپنے دین کی خدمت کریں گے۔ مولانا صدیق صاحب ماندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ طلبہ کو یہ نصیحت کرتے کہ پڑھ کر کے کیا کرو گے؟ پھر فرماتے تھے پڑھ کر کے دین کی خدمت کریں گے۔ پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے دین کی خدمت کرنا، اور خدمت میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھی جو واپس جاتے ہیں سال والے، پھر جا کے کیا کرو گے؟ تو وہ سیدھے ہوتے ہیں کہ 5 کام کریں گے، لیکن نہیں، دین کی خدمت کریں گے۔ جانے کے بعد دین کی خدمت کریں گے، تو دین کی خدمت میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، تعلیم بھی آتی ہے، تبلیغ بھی آتی ہے، خدمت خلق بھی آتی ہے۔ جی ہاں، ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ یہ ان کی نصیحت تھی مولانا صدیق صاحب کی کہ جو درس پڑھے دینی وہ دین کی خدمت کرے، جو درس پڑھے دینی وہ دین کی خدمت کرے، اور اپنے دین کو پانی پہنچاوے، اپنے دین کی نگرانی کرے اور امت کے ساتھ ہمدردی کرے۔ امت کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ امت کو دین دیا جائے، یہ سچی ہمدردی ہے، کیونکہ نبی نے امتوں کی جو ہمدردیاں کی ہے وہ اس راستے سے کی کہ امتوں کو اپنے اپنے زمانے میں دین دیا۔ وہ جو کہا میں تمہارا خیرخواہ ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور تمہاری خیرخواہی میں یہ تمہیں دے رہا ہوں۔ تو ہم بھی ان نبوت کے کام کے وارث ہیں، تو ہمارا بھی یہی طور طریقہ ہوگا کہ ہم امت کو دین دیں، امت کو دین دیں۔ اور دین والوں کی یہ بڑی صفت ہے کہ ان کے اندر تقوی ہوتا ہے، ان کے اندر زہد ہوتا ہے، ان کے اندر استقامت ہوتی ہے، ان کے اندر لوگوں سے استغنا ہوتا ہے۔ یہ علمی صفات کہلاتی ہے، علمی صفات کہلاتی ہے۔ علم ان صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی ہاں، مخلوق کے ساتھ، امت کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، اور یہی ہے۔ تو آدمی کی قیمت جو ہوتی ہے وہ اس کی صفتوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ عمل کرتے کرتے وہ عمل وہ صفت بن جاتا ہے۔ جیسے غلط عمل کرے تو غلط صفت بن جاتی ہے، جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو جاتا ہے، کذاب حدیثوں میں۔ تو اور عمل کرتے، نیک عمل کرتے کرتے پھر نیک صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہی پیدا کرنے ہی اپنا در
کیونکہ آدمی اپنی صفات کے ساتھ منتقل ہوتا ہے، جو صفات اس کے اندر رہتی ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک صورت مثالی دیتے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد تو اگر وہ صفتیں اچھی ہوتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر دین اس کے پاس ہوتا ہے تو اس کے دین کو ایک صورت مثالی دی جاتی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی میت کے پاس خوش رنگ خوش چہرہ ہوتا ہے تو میت اس سے خوش، تو پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہ جی میں آپ کا نیک عمل ہوں، صورت مثالی دی اس کو عالم برزخ میں۔ ایسا اس کا برا عمل ہوتا ہے تو ایک بری شکل کا آدمی جیسے اس کو وحشت ہوتی ہے کہ آپ کون ہو؟ کہ میں آپ کا برا عمل ہوں۔ قرین قرآن کریم میں تو بیسل قرین بھی ہوتا ہے، نعم القرین بھی ہوتا ہے۔ برا ساتھی کہ برا عمل ہوا کہ وہ بیسل قرین، کہ وہ برا ساتھی ہے اس کے ساتھ، اچھا عمل ہوا کہ وہ نعم القرین، کہ وہ اس کا اچھا ساتھی ہے۔ یہی سبق ہوتا ہے زندگی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے۔ دنیا ایک بازار ہے، اس میں کمائی والے کماتے ہیں، کھوٹ والے کھوٹ کھاتے ہیں، جیسے بازاروں میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کھوٹ کھاتے ہیں، کچھ لوگ کمائی کے مالدار بن جاتے ہیں۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقھا وموتقھا، کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، یعنی زندگی اس کی گزرتی ہے، اس میں وہ سودا کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، اپنے محنتوں کو لگاتا ہے، اور اس سودے میں بعض لوگ کھوٹ میں اترتے ہیں، بعض لوگ نفع کماتے ہیں۔ تو کھوٹ میں وہ اترتے ہیں جو صلاحیتوں کو برباد کرتے ہیں، تو وہ کھوٹ میں اتر گئے کیونکہ صلاحیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر۔ ہاں، اب وہ صلاحیت کھوٹ میں لگ گئی تو دنیا آخرت دونوں گئی۔ اور کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں سے نفع اٹھاتے ہیں، کہ خود بھی نفع اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں۔ یہ نبوت کے کام ہوتے ہیں، یہ نبوت کا کام ہے کہ خود بھی نفع اٹھاؤ، دوسروں کو بھی نفع پہنچاؤ، خود بھی خیر پر رہو، دوسروں کو بھی خیر پر لاؤ۔ یہی طریقہ ہے۔ اس لیے بزرگوں کے تذکرے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے سوانح، یعنی ان کی زندگی کے حالات، جی ہاں، اجتماعی انفرادی، وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے سبق ملے ہم کو۔ جی، ایک ان کی صحبت ملتی ہے، جب ان کی صحبت نہیں رہتی تو ان کی زندگی کے سبق ملتے ہیں۔ زندہ ہوتے ہیں تو صحبت ملتی ہے تو وہ عملی طور پر چیزیں ملتی ہے۔ اب وہ نہیں ہوتے تو پھر ان کی زندگی کے آثار وہ قلم بند کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، مذاکرے میں لائے جاتے ہیں تاکہ وہ آثار جو ہیں وہ ایک رہبر بنے۔ یہی تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے ماننے والے کے محاسن کو دہراؤ۔ کیوں؟ تاکہ اس کو زندگی میں لیں، وقتی بات نہیں ہے۔ ہاں، وقتی بات نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے زندگی میں لینا ہے تاکہ جو خلا پیدا ہوا ہے وہ خلا پر ہو جائے۔ جی، یہی بات مولانا رئیس الاحرار صاحب نے ہم لوگوں سے کہی تھی مولانا شیخ الادب صاحب کے انتقال پر، کہ تم روتے کیوں ہو؟ تم اپنے اندر اعزاز علی پیدا کرو تاکہ وہ کمی پوری ہو جاوے، کھوٹ پوری ہو جاوے۔ جی ہاں، زندہ قوم بنو، تو یہی دعوت ہے۔ ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت، کہ آپ کی وفات تو کوئی انہونی تو تھی نہیں، انک میت وانہم میتون، وہ تو پہلے سے بات آ گئی تھی کہ جی ہاں، تو یہ انہونی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ اس پر رہنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، اس کو دنیا میں چلانا ہے۔ یہ ابو بکر کا سبق تھا امت کو۔ جی ہاں، اور وہ آیتیں جو احد کے میدان میں نازل ہوئی تھی سن 3 میں، وہ 60 سال کے بعد پڑھی، سن 11 میں وفات۔ تو لوگ کہتے ہیں اس عمل تو یہ آیتیں آج اتری ہیں۔ جی ہاں، رہبری کے لیے۔ جی ہاں، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جانے والے کے عمل کو دیکھنا ہے، قرآن حدیث کو دیکھنا ہے تاکہ علم و عمل کے ذریعے سے جو رہبری ملے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیتیں پڑھی جو 7 سال پہلے اتری تھی۔ جی ہاں، تو یہی بات ہے کہ مرحوم نے جو زندگی گزاری ہے، ایک تو ہم ان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرماوے اور ان کی خدمتوں کا، ان کی عبادتوں کا بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا آدمی ہو،
تو مثل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جی ہاں، تو حدیث میں ہے المیت کالغریق، کہ میت کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی ڈوب رہا ہو، تو ڈوبنے والا جو ہے جب تک اس کے اندر ہوش ہوتے ہیں وہ کوئی نو ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی مل جاوے، کوئی سیرا مل جاوے تو پکڑ کے اپنے آپ کو بچا لے. جی ہاں، ایسے میت کو بھی انتظار ہوتا ہے اس بات کا کہ کون ہمارے پیچھے ہم کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں، انتظار ہوتا ہے. جب کوئی چیز ان کو پہنچتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے. جیسے کسی کو ہدیہ دیا تو ان کو خوشی ہوگی. علماء کا یہ کہنا ہے کہ میت کو سب سے زیادہ فائدہ استغفار سے ہوتا ہے. ویسے تو ہر نیکی پہنچتی ہے، ہمارا مذہب یہی ہے کہ جانی مالی جو بھی عبادت ہو نفل اس کا ثواب پہنچتا ہے. لیکن زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے ہمارے ماننے والوں کو وہ کس سے ہوتا ہے؟ کہ استغفار سے ہوتا ہے، کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے. جی ہاں، اس لیے نہیں کہ ہم ان کو گنہگار سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہر بندہ خطا کار ہے. حدیثوں میں کلکم خطاؤن، خطا تو سب سے ہوئی ہو، ہم نہیں جانتے. تو اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے ماننے والوں کے پیچھے استغفار زیادہ کرو، کہ استغفار سے ان کو زیادہ نفع ہوتا ہے. ویسے تو ہر نیکی ان کو پہنچتی ہے، اور یہی ان کو تقاضا رہتا ہے کہ ہمارے پیچھے رہنے والے جو ہیں وہ ہمارے لیے کچھ کریں. نیک اولاد کی علامت بھی یہی ہے کہ ولد صالح یدعو لہ. تو ولد صالح کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں. جی ہاں، اپنے بڑوں کے لیے دعا کیا کریں. تو یہ ولد صالح کی ایک علامت ہے کہ جانے والوں کے لیے دعائے خیر گزارے. جی ہاں، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو ہستیاں دنیا سے اٹھ جاتی ہے ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس خلا کو پور کرنے کی فکر کی جاوے، تاکہ امت کو جو نفع پہنچتا رہتا تھا ان کے ذریعے سے وہ ہمارے لیے ایک نشان قدم چھوڑ گئے ہیں تو وہ پہنچتا رہے. تو ہمارا اس طرح قائم رہنا یہ بھی ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. جی ہاں، اس لیے کہ دین اسی کا نام ہے کہ جب تک زندہ رہے وہ عمل کرے گا، جب موت آئی اس کا عمل ختم ہو جائے گا. لیکن جو آثار اس نے چھوڑے ہیں اس آثار کا اس کو اجر و انعام ملتا رہے گا. اس میں سے علم بھی ہے کہ اپنے پیچھے علم چھوڑا ہے تو علم بھی آثار میں سے، یا کوئی ایسی تعمیر چھوڑی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ آثار کہلاتے ہیں. اس کا نفع اس کو ملتا رہتا ہے. تو اس لیے اس کے پیچھے بہت سے لوگ دعا کرنے والے ہوں. جی ہاں، تاکہ اس کی یہ امید پوری ہو جاوے. جی ہاں، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اپنے پیچھے ایک امت چھوڑ کے جاتا ہوں. جی ہاں، یعنی اس کام کو سنبھالنے والے. جی ہاں، وہ یہی بات ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے آپ حضرات اس کام کو سنبھالیں. جی ہاں، کہ اس میں کوئی کمی نہ آنے پاوے. جی ہاں، بس یہی میری عرض ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحوم کی بھی مغفرت فرما. جو آثار خیر انہوں نے چھوڑے ہیں اے اللہ اس کے اقتدا کرنے والے پیدا فرما. اے اللہ اس کو زندہ کرنے والے پیدا فرما. اس کی ہمت عطا فرما، اس کے عزائم عطا فرما. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر خیر سے ہم کو اور پوری امت کو مالا مال فرما. ہر شر سے ہم کو اور پوری امت کو پوری طرح محفوظ فرما. ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. دین کے جتنے امور ہیں یا اللہ تو ہماری اور ہمارے دینی امور کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہماری اور ہماری دینی امور کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اور ہمارے دینی امور کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس کو نرغوں میں سے نکال دے. اے اللہ باطل کے نرغوں میں سے نکال دے. اے اللہ ہماری اور ہماری دینی امور کی پوری حفاظت فرما. ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے.
جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، اس دارالعلوم کی مدد فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس کو خیر کا ذریعہ فرما، اور یا اللہ اس کو نعم البدل عطا فرما، اس کی خدمت اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، استخلاص عطا فرما، استقامت عطا فرما، حسن عمل حسن نیت سے مالا مال فرما، اے اللہ یہ خیر ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔